ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، اور لا تعداد انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات و اقدس و مظہر کے اوپر۔ سورۃ الکہف کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور یاد رکھیے اس دو رکوعات کے اندر اللہ رحیم و کریم نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر بھی ہمارا عنوان اور ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ تو آئیے پہلے آپ کے سامنے ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے، دل نرم ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑھ کے کوئی علم رکھنے والا کوئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ میں پیغمبر ہوں، نبی ہوں، مجھ سے بڑھ کے کوئی علم نہیں رکھنے والا۔ تو انہوں نے کہا، مجھ سے بڑھ کے علم کوئی رکھنے والا نہیں۔ تو یہ ادا اللہ کو پسند نہ آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نسبت اپنی طرف کی ہے، چاہیے یہ تھا کہ یہ نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت اللہ نے فرمایا، موسیٰ، ایک میرا بندہ ہے جس کے پاس ایک ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس اللہ کے بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، ایک مچھلی لے لو، یہ مچھلی جو ہے جہاں زندہ ہو جائے گی وہ مقام ہے اس بندے کی ملاقات کا، اس جگہ کے اوپر تجھے وہ بندہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیتے ہیں، اور ساتھ لینے کے بعد وہ چل پڑتے ہیں، ایک پہاڑی کے اوپر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اس کے بعد پھر چلتے ہیں۔ ایک دن اور ایک رات گزر جاتی ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے۔ پہلے جتنا سفر کیا کوئی تھکاوٹ نہیں، کوئی بھوک نہیں، جو ہی اس مقام سے آگے گزرے تو کہا، مجھے کھانا دیجئے۔ تو مچھلی گم پائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تو یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، جہاں ہم نے پہلے پڑاؤ ڈالا تھا وہاں وہ مچھلی زندہ ہوئی، بڑا عجیب معاملہ دیکھا۔ وہ مچھلی سمندر یا دریا کے اندر داخل ہوئی، جہاں جہاں سے گزرتی گئی وہاں وہ سوراخ بناتی گئی، پانی رک گیا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہم واپس چلتے ہیں، وہی ہمارا مقام ہے جہاں ہم نے اللہ کے بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ تو آئیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس مقام کے اوپر کیا فرمایا، آئیے اللہ کا قرآن سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ یہ مثالیں، یہ اللہ پاک واقعات بیان کرتا ہے، صرف زبان کی چسکا، کانوں کا چسکا، یہ مزہ لینے کے لیے نہیں، یہ مثالیں بیان اللہ کرتا ہے تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ پاک فرماتے، تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اس مثالوں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم غور و فکر تو کرو نا۔ ان کا انجام کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا مجھ سے بڑھ کے علم رکھنے والا نہیں، تو اللہ کو یہ ادا پسند نہ آئی۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی تربیت کے لیے کہا، اے پیغمبر، تجھ سے بڑا بھی جو تیرے پاس علم ہے وہ اپنا اس بندے کے پاس نہیں، اور جو علم اس کے پاس ہے اور وہ تیرے پاس علم نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے جو ہے حاصل کرنے کی خاطر، طلب علم کی خاطر یہ نکلے، اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تھا، اے موسیٰ، جہاں دو دریا ملتے ہیں یہ وہیں بندہ ملے گا۔ تو اللہ کے پیغمبر موسیٰ نے کہا، اے نوجوان، میں نے دو دریا جہاں ملتے ہیں
وہاں پہنچنا ہے، یہاں تک کہ اللہ اکبر کبیرہ او امضیا حقوبہ، میرے کئی سال گزر جائیں میں اس کے پاس پہنچوں گا۔ پتہ چلا طلب علم کے لیے، علم حاصل کرنے کی خاطر یہ پیغمبر موسیٰ بھی نکلے ہیں۔ آج ہم اپنی اولادوں کو میرے دوستوں علم حاصل کرنے کے لیے جو حقیقت کے اندر علم ہے، قرآن و حدیث والا علم، ہم اپنے بچوں کو وقف نہیں کرتے۔ یہ موسیٰ کہہ رہے ہیں اس بندے کے پاس پہنچنے کے لیے مجھے کئی سال گزر جائیں میں اس کے پاس جاؤں گا۔ ہم 1-2 سال اپنے بچے کو وقف نہیں کرتے کہ یہ دین کا علم حاصل کر لے۔ یہ دنیا کے اندر چلنے والا جو نظام چل رہا ہے، اس کے اندر معاملات کے اندر اسے علم تو ہونا چاہیے نا۔ شریعت ہمیں کیا کہتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے نا، حضرت یوشع بن نون نے جہاں فرمایا، جہاں پہلے مقام کے اوپر ٹھہرے، تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں موسیٰ اس مقام پہ پہنچے تو وہاں کیا پایا؟ میرے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ یہ دیکھیے نا اللہ پاک کا انداز دیکھیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندوں میں سے ایک بندہ پایا ہے، تو سارے بندے، میں بھی اللہ کا بندہ، تم بھی اللہ کے بندے، تمام مخلوقات جو انسان ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، تمام انسان اللہ کے بندے، لیکن دعویٰ تو سب کرتے ہیں، لیکن جو بندگی کا حق ادا کرے حقیقت کے اندر وہی بندہ ہے۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا وَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، ہمارے بندے کو پایا۔ یہاں اللہ نے بندگی کا جو نسبت ہے اپنی طرف کی اور ہمیں بتایا کہ اس بندے نے بندگی کا حق ادا کیا تھا، اس لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ میرے بندے۔ آئیے قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے بارے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ، جس کو میرا اللہ کہتا ہے نا میرا بندہ، اللہ کی قسم وہ شان والا ہو جاتا ہے۔ جس کو کہہ دے اللہ میرا بندہ وہ مقام والا ہو جاتا ہے۔ جس کو میرا اللہ کہہ دے میرا بندہ وہ بڑی عظمتوں والا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بندہ کوئی عام نہیں تھا، یہ خاص بندہ تھا جس کی بندگی کا تذکرہ اللہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے نا تو کیا کرتے ہیں؟ وہاں السلام علیکم کہتے ہیں۔ جب سلام کہا نا حضرت خضر، کیا ہے؟ خا زاد را، خا کے اوپر زبر ہے، اکثر بندے کیا پڑھتے ہیں؟ خضر، خضر نہیں خضر علیہ السلام۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ سلام کہاں سے آیا؟ یہاں تو کوئی بندہ نہیں آتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر نے کہا کیا بنی اسرائیل والا؟ حضرت خضر غیب جانتے؟ نہیں، یہ اللہ پاک نے بتایا تھا۔ تو کہا ہاں میں وہی ہوں بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ کہا اچھا کیوں آئے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ جو اللہ نے آپ کو علم دیا میں وہ علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ جو اللہ نے آپ کو علم دیا علم لدنی، یہ کون سا علم تھا؟ علم لدنی، جو اللہ کی طرف سے ملے اسے علم لدنی کہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں جو اللہ نے تمہیں علم دیا نا وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ حل اتبعک، آپ کی پیروی کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب کیا ملا؟ قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا اے موسیٰ علیہ السلام تم صبر نہیں کرو گے۔ کیا حضرت خضر غیب جانتے تھے؟ نہیں،
انہیں یہ تجربہ تھا، انہیں یہ اندازہ تھا، اپنا اندازہ بتا رہے تھے کہ آپ کے علم علیحدہ، میرا علم علیحدہ، جب یہ دو علم، جو علم میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں، تمہارے پاس ہے میرے پاس نہیں۔ یہ خضر نے کہا تھا، اور کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کریں گے کیونکہ جو میں کام کروں گا بظاہر تمہارے علم کے ساتھ ٹکرائے گا، جو عمل میں کروں گا نا تو آپ کے علم کے مخالف نظر آئے گا، اس لیے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، فرمایا تم کیسے صبر کرو گے کیونکہ جو میرا علم میرے پاس ہے تم نے احاطہ نہیں کیا، جو میرے پاس ہے علم ہے اسے تجھے علم نہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے، فرمایا قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، اگر اللہ پاک نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، صابر پائیں گے، ولا اعصی لک امرا، اور میں تمہارے کام کی، تمہارے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اچھا جی حضرت خضر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اگر تو ایسا ہی کرے گا نا تو میری شرط ہے فلا تسألنی عن شیء، مجھ سے کوئی چیز کے بارے میں بھی سوال نہیں کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے میں سوال نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام فانطلقا، اللہ پاک فرماتے ہیں دونوں چلے، جب چلتے ہیں نا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کشتی کے اندر بیٹھے، جب کشتی کے اندر بیٹھے نا وہ کشتی کے جو ملا تھے وہ تو حضرت خضر کو پہچانتے تھے کیونکہ وہ وہاں ہی رہتے تھے نا، انہوں نے ان کا ادب احترام کیا، ان سے کوئی پیسے وصول نہ کیے، ان کا ادب احترام بھی کیا، پیسے بھی وصول نہ کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھا، بڑے خوش ہوئے، اور تھوڑی دیر ہی گزری نا اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی کو خرقہا، کیا فرمایا؟ خرقہا کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا، کیا مطلب؟ ایک پھٹا جو ہے ایک پھٹا توڑ دیا، داغ دار اپنا عیب دار کر دی۔ جب یہ منظر دیکھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جب یہ منظر دیکھا نا کہ یہ دیکھیے نا سواری مل گئی، پیسے بھی نہیں لیے، ادب احترام کیا، اب صلہ یہ دے رہے ہیں مثال کے طور کے اوپر۔ کوئی مجھے کہے آؤ قاری صاحب، حافظ صاحب، مولانا صاحب، حضرت صاحب سواری کو پر بیٹھ جی، میں نے لاہور جانا ہے، سواری کے اوپر بٹھا لے، گاڑی کے اندر بیٹھ گیا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں، وہ مجھے پیسے بھی نہیں لیتا، تھوڑا سا آگے گزرے میں اس کی دائیں طرف سے شیشہ توڑوں، بائیں طرف سے توڑوں، سامنے والا توڑوں تو مجھے پکڑیں گے، کہیں گے مولانا صاحب، حافظ صاحب ہم نے آپ کو بٹھایا اس لیے نہیں کہ شیشے ہمارے توڑے، ہمارا نقصان کریں، ہم آپ سے سواری، آپ سے پیسے بھی نہیں لیے، ہم نے آپ کا ادب احترام کیا ہے۔ کوئی بندہ خاموش رہے گا؟ نہیں رہ سکتا، یہ فطرت کے اندر ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، فرمایا کہ قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا نمرا، یہ کشتی کے اندر عیب لگانا، اس کو پھاڑنا، یہ بڑا ہی لقد جئت شيئا نمرا، بڑا ہی عجیب معاملہ کیا ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے میں نے کہا نہیں تھا، تم خاموش نہیں رہے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی کہ میں بھول گیا ہوں، اب چھوڑ دیں۔ کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، فانطلقا، پھر چلے نا، جب چلتے ہیں نا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے جب سمندر کے اندر تھے نا، کشتی کو عیب دار کیا، اس کے بعد سمندر سے نکل کے بستی کے اندر، کشتی سے نکلے بستی میں داخل ہونے لگے، اور روایت کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک چڑیا چون سے سمندر سے پانی لے رہی ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے اے موسیٰ میرا اور تیرا علم اللہ کے مقابلے میں اس طرح جس طرح چیڑی ایک چونچ پانی سے سمندر سے لے رہی ہے، یہ کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا۔ میرا اور تیرا علم اللہ کے مقابلے میں اس سے بھی کم ہے۔ یہ کشتی سے نکلے بستی میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچے کھیل رہے ہیں۔ یہ بچے کھیل رہے، خوبصورت بچہ دیکھا نہ اسے بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ اسے پیار دیں گے، اسے اپنے سینے سے لگائیں گے، اس کا بوسہ لیں گے، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اس کی گردن پکڑتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں، گردن مروڑی، یہ قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کیونکہ یہ جو ہے معصوم جان کو قتل کیا جائے یہ برداشت نہیں۔ پہلے تو نقصان تھا، مالی نقصان، اب تو جانی نقصان ہونا شروع ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ، اے حضرت خضر یہ کیا کام کیا؟ ایک زکیۃ معصوم جان کو قتل کر دیا۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا، یہ جو کام کیا ہے یہ بڑا ہی ناپسند ہے، برا کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پھر بولے میں نے کہا نہیں تھا تو خاموش نہیں رہے گا، صبر نہیں کرے گا، کیونکہ میرا علم تیرے علم کے بظاہر نظر تو یہ آئے گا مخالف ہے، لیکن جو میں کام کروں گا یہ اللہ کے حکم سے، جو میں کام کروں گا یہ غلط نہیں ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنانا کہ کہنے لگے اگر آئندہ میں بولا تو میں رستے جدا کر لینا، میرا رستہ الگ ہو جائے گا، آپ کا رستہ الگ ہو جائے گا۔ یہ سن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فَانْطَلَقَا، اللہ پاک فرماتے ہیں پھر چلے، جب چلتے ہیں نہ حتی اذا آتایا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقاما۔ حضرت موسیٰ دوسری بستی کے اندر آئے نا، جب بستی کے اندر آئے نا انہیں کہا ہم آپ کے مہمان ہیں، ہمیں کھانا کھلائیں، یا ہم تو مسافر ہیں ہمیں کھانا چاہیے۔ بعض روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کہتے ہیں پیسے لے لو کھانا کھلا دو، کیا کہتے پیسے لے لو؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی پتہ نہیں مسلمان نہ ہو، انہوں نے دیکھا یہ داڑھیوں والے آ گئے ہیں، یہ پگڑیوں والے آ گئے ہیں، انہوں نے سمجھا یہ وہی ہیں۔ جیسے آج کل اکثر ہمارے معاشرے کے اندر پہلے زیادہ تھا اب کم ہو گیا، تبلیغی جو ساتھی نا مسجد کے اندر جاتے تو مسجد والے نکال دیتے، کیا کہتے تھے اپنا بوری بسترا اٹھائیں تو یہاں سے چلے جائیں۔ یہ بستی والے بھی یہی کہتے ہیں یہاں سے چلے جائیں، اپنا بوری بسترا اٹھائیں چلے جائیں، کوئی کھانا نہیں کوئی پینا نہیں، یہ تو حلوائیوں کی بستی ہے، یہاں یہ حلوائیوں کی بستی ہے، یہاں شدائیوں کے لیے کچھ نہیں، یہ تو خود پیٹ کے پجاری ہیں، یہاں مجاور رہتے ہیں، مجاہدوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب یہ منظر دیکھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلنے لگے، خضر بھی ساتھ نکلنے لگے نا بستی سے، کیا دیکھتے ایک طرف دیوار گرنے والی ہے، حضرت خضر کہتے ہیں او جاؤ جا کے پانی لے کر آؤ، گارا بناؤ نا، پتھر قریب کرو یہ دیوار سیدھی کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ تو پریشان ہوئے نا، یہ بستی والے ہمیں کھلانے کھانے کے لیے کچھ نہیں دے رہے، ہم ان کی دیواریں سیدھی کریں، ہمیں کچھ نہیں دیتے، ہم ان کی دیواریں صحیح کریں، لیکن خاموش رہے کیونکہ وعدہ کیا تھا اگر میں نے بات کی رستے جدا کوئی مسئلہ نہیں۔ اور فاقام دیوار سیدھی کر لی، جب چلنے لگے نا
تو اللہ پاک فرماتے ہیں حضرت موسیٰ کہتے ہیں قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، بول پڑے، کیونکہ جو ہی بولنا تھا رستے الگ ہو جانے، جدا ہو جانے سے، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں کیوں نہ ہم ان سے پیسے لے لیں، اجرت لے لیں، ہم نے دیوار سیدھی کی ہے، ہمارا ان کے اوپر فرض تھا، قرض تھا کہ ہمیں کھانا کھلائیں، ہم مسافر بھی تھے، مہمان بھی تھے۔ حضرت خضر کہتے ہیں قال ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اے موسیٰ اب تیرا رستہ اور میرا رستہ جدا، اب فراق ہے، اب جدائی ہے، لیکن میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا الحمدللہ، میں نے تیرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جو میں بات کروں گا، جو معاملہ پیش آئے گا، میں اس کی حقیقت بیان کروں گا، اس کی طویل بیان کروں گا، اس کی حکمت بیان کروں گا۔ تو میں تجھے حکمت بیان کر دیتا ہوں۔ آئیے نا، سب سے پہلے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا۔ فرمایا موسیٰ تجھے لگتا تو یہ تھا میں نے غلط کیا، لیکن یاد رکھ یہ کشتی اگر عیب والی نہ ہوتی، یہ کشتی کو تھوڑا سا نقصان نظر جو آ رہا ہے اگر نہ کیا جاتا، اس پوری کی پوری کشتی ان سے غصب ہو جاتی، کیونکہ جہاں ہم جا رہے تھے جس علاقے کے اندر، وہاں بادشاہ نے اعلان کیا تھا جو بھی صحیح سلامت خوبصورت کشتی ملے اسے لے لیا جائے، اسے غصب کر لیا جائے۔ اور کیا یہ جہاز کے اپنا کیا کرنا ہے، یہ جنگ کے لیے جو ہے، لڑائی کے لیے رکھنے ہے، یہ اگر میں نقصان نہ کرتا پوری کشتی چلی جانی تھی۔ اب بتاؤ میں نے یہ عیب لگایا کہ کشتی غصب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہا بالکل ٹھیک ہے، یہ حکمت تھی۔ اس لیے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی مصیبتیں بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہیں۔ چھوٹی مصیبت آ جائے تو اللہ کی نافرمانی نہ شکری نہ کرے، یہ سمجھے کہ یہ چھوٹی مصیبت بڑی مصیبت سے بچا رہی ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، یہاں اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَأَمَّا الْمَسَاكِينَ، یہ مسکینوں کی، ہمارے معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وہ مسکین تھے، ان کے پاس کشتی تھی، یہ پتہ چلا جس کے پاس مال دولت ہو لیکن اس کو جو اس کا اخراجات ہے وہ پورے نہ ہوں، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیے یہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے ولی تھے، یہاں بولا مسکین ہے لیکن میں ولی بول رہا ہوں، اس لیے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑی، ان اللہ کے بندوں نے، اللہ کے ولیوں نے کشتی توڑنے کے وقت حضرت خضر کو روکا نہیں، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، یہ حضرت خضر جو بھی کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں، اس کے اندر ہماری بہتری ہے۔ جو اللہ کے ولی نہ ہوتے تو یہ روکتے ٹوکتے، تو یہ اللہ کے جو ولی محنت کش تھے۔ یاد رکھیے اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو غیروں کے دربار کے اوپر نہیں جاتے، در کے اوپر نہیں جاتے، مانگتے نہیں، بھیک نہیں مانگتے، اللہ کے ولی محنت کر کے اپنی روزی، اپنا رزق، اپنا کھانا جو ہے وہ کھاتے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے ولی جو تھے، یہ مسکین جو تھے 10 بھائی تھے، 5 مزدور تھے، 5
تندرست تھے، وہ 5 ایک کشتی کے ذریعے سے یہ اپنے گھر کے اخراجات چلاتے تھے۔ میرے دوستو یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کو بھی بھیج دیا اور اس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو بھیج دیا کہ ان کی کشتی غصب ہو جانی ہے۔ اگر کشتی غصب ہوگی، یہ 5 بھائی جو محنت کرتے ہیں، دوسرے 5 بھائی جو مزدور ہیں، ان کا کھانے کا جو بندوبست ہے یہ بند ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کی کشتی چھین نہ جائے، اللہ نے وہاں دونوں کو بھیج دیا۔ یاد رکھیے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں محنت کش ہوتے ہیں، ہمارے تو معیار بدل گیا، جس کی پگ بڑی ہے ہم ولی کہتے ہیں، جس کا جبہ بڑا ہے ولی ہے، جو تویز فروش ہو ہم ولی سمجھتے ہیں، اور اٹے کٹے اتنا گوشت چڑھا ہوتا ہے جی ان کے چلتے ہیں، زمین بھی جو کام پر رہی ہوتی ہے، یہ اللہ کے ولی ہے۔ اللہ کے ولی سادے ہوتے ہیں، اللہ کے ولی مختصر ہوتے ہیں، ان کے جسم کے اوپر چربیاں نہیں چڑھی ہوتی۔ صحابہ اکرام کے اندر دیکھے، ایک صحابی بھی مجھے دکھا دے جس کے جسم کے اوپر اتنی زیادہ چربی ہو جس طرح آج کے نام نہاد اور ولیوں کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے اور مولویوں کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہے۔ میرے دوستو اس وقت کے سب ولی جو تھے محنت کش تھے، تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وہ مسکین تھے، اللہ کے ولی تھے، یہ محنت کش تھے، تویز فروش نہیں بلکہ حلال کمائی کر کے کھانے والے تھے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ جو محنت کش ہوتے ہیں، جن کے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، زبان کے اوپر سچائی ہو، رزق حلال ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی مخصوص لباس اللہ کے ولی کا ہوتا ہے، نہیں، اور میں تو اس کو بھی اللہ کا ولی سمجھتا ہوں جو ایک ریڑھی لگا کے اپنا فروٹ، اپنا جو ہے چنے بیچے لیکن سچ بول کے بیچے، اپنا اللہ کے ساتھ دل اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، اللہ کی قسم وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ چھوٹی مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت چھوٹی آئی ہے بڑی مصیبت کو بچانے کے لیے۔ تو آئیے ایک واقعہ بھی یہاں بیان کر دوں۔ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ ایک وقت کا بادشاہ کیا کرتا ہے، اس کی انگلی کٹ جاتی ہے۔ جب انگلی کٹی جاتی ہے نا، ایک وزیر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کہتا ہے بادشاہ سلامت، جو اللہ کی رضا اس کے اندر بھی بہتری ہوگی، جو بھی اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ یہ بات سنی نا، غصہ آ گیا، کہا میری انگلی کٹ گئی ہے، تو کہتا ہے جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، جو بھی ہوا بہتر ہوا۔ غصہ آ گیا نا، بندے کے پاس مال و دولت ہونا، قوت ہونا، بندہ جو ہے کیا کرتا ہے، اس کو اکثر غلط استعمال کرتا ہے۔ اس نے کہا اس کو جیل کے اندر پھینک دیا جائے، یہ بادشاہ کی توہین کرتا ہے، جیل کے اندر پھینک دیا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا نا، یہ بادشاہ شکار کے لیے نکلتا ہے، عام سادہ لباس پہن کے جب شکار کو نکلتا ہے نا، تو اپنے علاقے کی حدود سے باہر نکلتا ہے، جو ہی دوسری سلطنت کے اندر داخل ہوتا ہے نا، وہاں کے سپاہی پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا رواج ہے، ہمیں جو ہے رسم ہماری ہے، ہم ہر سال جو نیا سال آتا ہے یا جو بھی رسم ہے، ہم جس کو پکڑتے ہیں اسے ذبح کرتے ہیں۔ ایک نوجوان کو پکڑ کے ذبح کرتے ہیں۔ اس نے کہا میں کیا کروں، کیسے بچوں؟ اور اسی طرح جب انہوں نے دیکھا نا ذبح کرنے کا وقت آیا نا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھو تو صحیح نے، اس کے اندر عیب تو نہیں نا۔ جب دیکھا گیا اس کی انگلی کٹی ہوئی۔ دیکھیں چھوٹی مصیبت کبھی کبھی بڑی مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ تو کہا اس کو چھوڑ دے کیونکہ اس کی ایک انگلی کٹی ہوئی ہے۔ جو ہی بادشاہ کی جو رہائی ہوئی نا وہاں سے چھوٹا، جلدی جلدی دربار کے اندر آیا، کہا اس وزیر کو بلاؤ۔ اب وزیر آ گیا نا، اس کا شکریہ ادا بھی کیا اور معذرت کی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اگر یہ میری انگلی نہ کٹی ہوتی
آج بادشاہ اس دربار کے اندر نہ ہوتا، اگر اس بادشاہ کی اس وقت انگلی نہ کٹی ہوتی، آج اس کی گردن کٹ جانی تھی۔ یہ بندے نے جو بھی کہا تھا کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اس کے اندر اللہ پاک کی کوئی نہ کوئی حکمت تھی کہ انگلی میری کٹ گئی، یہ چھوٹی مصیبت میرے اوپر آئی نا، اللہ نے چھوٹی مصیبت کے بدلے میں بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ تو یہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کشتی کو جو عیب دار کیا، عیب لگایا نا، یہ اس لیے لگایا کہ کشتی پوری کی پوری چھن نہ جائے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ یہ جو بچے کو ہم نے قتل کر دیا، اس کے ماں باپ مومن تھے اور کہتے ہیں کہ ماں اس بچے سے بڑی محبت کرتی تھی، ماں بچے سے بڑا پیار کرتی تھی، اگر یہ بچہ جوان ہو جاتا، یہ بچہ بڑا ہو جاتا نا، تو یہ ماں اور باپ مومن جو تھے یہ فتنے کے اندر یا سرکشی کے اندر مبتلا ہو جانے تھے۔ تو اللہ کو یہ پسند نہ آیا کہ میرے بندے جو مومن ہیں، اگر ان کی اولاد ہی کیوں نہ ہو جو ان کو نقصان پہنچانے والی ہو، اللہ ان کی اولاد کو بھی یہ دور کر دیتا ہے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، یہ بچے کو قتل کرنے کے بعد اللہ نے اس ماں کے پیٹ سے ایک لڑکی پیدا کی، اللہ نے اس لڑکی کے بطن سے 2 پیغمبر جنے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی۔ یہاں اللہ پاک نے فرمایا اگر اس کو قتل نہ کیا جاتا، ماں کی محبت اس کے ساتھ ہوتی، تو پھر وہ فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتی۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَرَادْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، اللہ نے ان کے نعم البدل عطا کرنا چاہتا تھا۔ اور تیسرا واقعہ جو تیسری بات تھی، فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ فرمایا جو دیوار ہم نے سیدھی کی نا، دیوار سیدھی کی، اگر وہ دیوار گر جاتی، یہ 2 یتیم بچوں کی تھی، وَأَمَّا الْغُلَامُ يَتِيمَيْنِ، 2 یتیم بچوں کی یہ دیوار تھی نا، اس دیوار کے نیچے اللہ اکبر کبیرہ ان کے باپ نے خزانہ رکھا تھا۔ اور یہاں بھی فرمایا أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ توجہ کیجئے، 3 واقعات ہیں، پہلی کشتی، دوسرا جو قتل کیا، تیسرا جو ہے دیوار سیدھی کی۔ کشتی کے اندر بھی کیا تھا کہ وہ اللہ کے ولی تھے، مسکین تھے، اللہ نے ان کو بچانے کے لیے مصیبت بڑی سے یہ عمل کروایا خضر کے ہاتھوں۔ دوسرے نمبر پہ اللہ فرماتے مومنین، ان کے ماں باپ مومن تھے، اللہ اکبر کبیرہ، بچہ بڑا ہو جاتا والدین کے لیے پریشانی کا سبب بننا تھا، اللہ اپنے مومن بندوں کو پریشان نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا جس دیوار کو سیدھا کیا وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان کے والدین جو تھے نیک تھے، صالحن۔ اور لوگوں نیک اور صالح تم بن جو، اللہ پاک تمہاری اولادوں کی بھی مدد فرمائے گا۔ یہ مدد اللہ فرما رہے ہیں نا، تو کیا فرمایا؟ فرمایا 2 یتیم بچے، ان کا جو دیوار بنی، ان دیوار کے نیچے ان کے والدین نے خزانہ رکھا تھا، تو اللہ پاک نے حکم دیا اے خضر علیہ السلام جی، یہ خزانہ ظاہر ہو جانا ہے، دیوار گر گنا، خزانہ ظاہر ہوا، یہ لوگ لے لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ خزانہ دبانے کے لیے کہ جب بچے جوان ہوں گے اس وقت یہ خزانہ نکال لے۔ یہ دیکھیے نا، توجہ کیجئے، خزانہ کون سا تھا؟ میں نے تو مفسری تفسیر کے اندر پڑھا ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ خزانہ کیا تھا؟ توحید والا خزانہ۔ اس کے اوپر لکھا تھا وَعْبُدُ اللَّهَ، اے میرے بچوں اللہ کی عبادت کرنی ہے۔
یہ دیکھیے نا نیک ماں باپ کیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے عقیدہ توحید چھوڑ کے جاتے ہیں۔ نیک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی بنگلہ کوٹھی مکان جو ہے اس کے اوپر زور نہیں دیتے، یہ زور دیتے ہیں عقیدہ توحید کے اوپر۔ اور یاد رکھیے دوسری روایت کے اندر ہے، یہ جس طرح میرے اپنا حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا نا، اس دنیا سے جا رہے ہیں وصیت کیا کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ فرمایا میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہی وصیت، یہی خزانہ اس ماں باپ نے اپنے بچوں کے لیے چھوڑا تھا۔ یہ خزانہ جس طرح حضرت یعقوب نے اپنے بچوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے پیارے بچوں میرے جانے کے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ آئیے نا توجہ کیجئے، ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ میں اللہ اکبر کبیرہ کہتے کہ یہ سونے کی تختی، والدین نے دو چیزیں چھوڑی، ایک ہے دنیاوی خزانہ وہ تھا سونا، تو پتہ چلتا ہے اپنی اولاد کے لیے ان کے بلائی کے لیے مال بھی چھوڑ کے جانا یہ بھی اچھا کام ہے۔ انہوں نے سونا چھوڑا پہلے نمبر پہ، یہ تختی کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام، کہ اس نام کے ساتھ جو چیز کی ابتدا کی جائے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی۔ یہ اپنے بچوں کو سبق دے رہے ہیں، جو بھی کام کرنا ہے اس نام کے ساتھ کرنا ہے، اس نام کے اندر بھی اللہ پاک نے برکت رکھی ہے۔ دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا کہ اے میرے بیٹو تربیت دیکھو، اے میرے بیٹو مجھے اس بندے کے اوپر بڑا تعجب ہوتا ہے جو بندہ تقدیر کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے پھر بھی غمگین رہتا ہے۔ نقصان ہو گیا غم کے اندر نہیں، کہتا ہے نقصان ہوا چھوڑ دینا اللہ کے اوپر، کیونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا تقدیر کے اندر۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اس بندے کے اوپر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے جو بندہ ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ ہے، پھر مارو مار پھرتا رہتا ہے، پھر اپنی ضروریات سے زیادہ جو ہے یہ جو ہے کام کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا اس بندے کے اوپر بھی مجھے تعجب ہوتا ہے جو بندہ موت کے اوپر ایمان رکھتا ہے پھر بھی خوش و خرم رہتا ہے، پھر بھی جو ہے دنیا کے اندر جو ہے لذتوں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ فرمایا اے میرے بچوں مجھے اس بندے کے اوپر بھی تعجب ہے جو بندہ حساب آخرت کے اوپر یقین رکھے ایمان رکھے پھر بھی فرمایا کہ اس کیسے غفلت رکھے اس کی تیاری نہ کرے۔ اور چھویں نمبر پہ فرمایا مجھے اس بندے کے اوپر بھی تعجب ہے جو دنیا کو جانتا ہے کہ یہ پھرنے والی ہے، یہ کبھی بھی وقت آئے یہ امیری سے غریبی کے اندر لے جائے، یہ جو ہے جوانی سے بڑھاپے کے اندر لے جائے، یہ تبدیلی بھی دیکھتا ہے، اس کے باوجود کیا کرتا ہے اس کے اوپر مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہ اپنی اولاد کی تربیت اس کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے نہیں چھوڑا۔ اور ساتویں نمبر پہ فرمایا لا الہ الا اللہ۔ اور میرے بچوں یہ لا الہ الا اللہ اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، یہ عقیدے توحید جو ہے اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا۔ عبادت کرنی ہے اللہ کی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، سر جھکانا ہے جس نے یہ سر دیا ہے، یہ اپنی بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ اللہ کو دعوت اتنی پسند آئی، اللہ نے حضرت خضر حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو بھیجا کہ یہ دیوار سیدھی رکھنی چاہیے۔ ان کے والدین صالح تھے، نیک تھے، متقی تھے، مومنین تھے، اس لیے اللہ نے ان کی اولاد کی بھی مدد کی اور یہ خزانہ ان کی اولاد تک پہنچانا تھا، یہ ذمہ داری انہوں نے اللہ کو سونپی تھی، تو جس کی ذمہ داری اللہ لے لے اللہ ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر سا
ہمارا آج کا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام کا